لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو احمدیت کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی حساس بھی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں اس کی پوری ایک بہت لمبی تاریخ بھی ہے، اور جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مرحوم نے جو کچھ دعاوی پیش کیے، ان دعووں پر اس دور کے اہل علم نے ان پہ تنقید کی، ان کے فکر پر، ان کے افکار پر، ان کے عقائد پر، ان کے نظریات پر ایک علمی نقد کا سلسلہ جاری ہوا ان کی زندگی میں۔ اور یہ دیکھیں اس دور میں مرزا صاحب اپنی طبی عمر مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا کہ ان کو حملہ کیا گیا ہو یا ان کو قتل کیا گیا ہو، حالانکہ اس دور میں مذہب کے نام پر کئی لوگ قتل بھی ہوئے، جس کا ہمارے پاس تاریخ میں بہت ریکارڈ موجود ہے، لیکن مرزا صاحب کو نہیں کسی نے اس طرح کیا۔ پھر اس دور میں ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں مناظرے کی، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احمدیوں کا باقی مسلم فرقوں کے ساتھ مناظرے بھی ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب ہو یا دیوبند کے علماء ہوں، بریلوی کے علماء ہو، باقی مسالک کے، انہوں نے ان سے مناظرے کیے، اور مناظرے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پبلک میں بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں آپ اپنا موقف پیش کرتے، دوسرا اپنا موقف پیش کرتا، تو یہ سب چیزیں ہوتی رہی۔ پھر جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پھر بھی کچھ عرصہ اس مسئلے کو اس طرح سے نہیں اچھالا گیا جو بعد میں ہم جس کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ خود یہ دیکھیں کہ اس دور میں جو آپ کا پہلا وزیر خارجہ ہے وہ احمدی ہے، مرزا سر ظفر اللہ خان صاحب مرحوم، اور اس کے علاوہ بھی بڑے عہدوں پر یہ لوگ تھے، اور خود تحریک پاکستان میں احمدیوں کا بہت بڑا حصہ تھا، یعنی اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، نہ کوئی منصف شخص اس کا انکار کر سکتا ہے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ وہی جو آپ جسٹس منیر کی کمیٹی کی جو رپورٹ پڑھ لے، یا اس کے علاوہ جو 1953 کے جو فسادات کے حوالے سے مختلف جو اس کے حوالے سے تحقیقی کام ہے آپ ان کو دیکھ لیں، تو اس کے پیچھے بھی جو آج کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سیاسی رہنما بہت سے، کچھ اس سے مستثنا بھی ہیں، لیکن بہت سے ہے وہ وقتی سیاسی مفاد کے لیے مذہب کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے، تو اس دور میں بھی پھر شاید یہی ہوا، اور اس کے بعد فسادات رونما ہوئے۔ 1953 کے فسادات بہت مشہور ہے لاہور کے، اور اس کے اوپر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تاریخ پاکستان کے اوپر تحقیقی جو کتابیں لکھی گئی ان کو آپ دیکھ لیجئے، منیر کمیٹی کی رپورٹ کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ اس دور میں جو ایک دو تحقیقی رپورٹس اور شائع ہوئی ان کو آپ دیکھیں، تو یہ بہت گمبھیر مسئلہ بن گیا، یعنی یہ بالکل اس طرح کا مسئلہ بن گیا کہ ملک بھر میں فسادات رونما ہوئے، اور قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہوا۔ اسی کیس میں پھر سعید مودودی صاحب وغیرہ پر پھانسی کی سزا بھی ہوئی، لیکن پھانسی بہرحال ان کو نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح سے مسئلہ بگڑا ہوا تھا۔ اچھا، اس میں جو ہمارا جو مسلم جو فرقے ہے باقی احمدیوں کے علاوہ جتنے بھی ہے، ان کا موقف احمدیوں سے متعلق یہ رہا کہ بھئی یہ چونکہ زندیق ہے اور مرتد ہے، یعنی ایک شخص جس نے ان عقائد کو اٹھا لیا یا ان کو اپنا لیا جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام، ان کے مطابق میں اپنا موقف یا وہ نہیں کہہ رہا ہوں، جو اہل سنت کا اور باقی مسالک کا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ایک ایسا عقیدہ بنا لیا ہے یا اپنا لیا ہے جس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو شخص ہمارے نظر میں یعنی ان فرقوں کی نظر میں دائرہ اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، وہ اپنے مسلمان ہونے پر اصرار بھی کرتا ہے، تو ان کا یہ تھا کہ یہ زندیق گروہ ہے، اور زندیق گروہ یا زندیق شخص کا فقہ کے اندر ان کے پاس یہ فیصلہ موجود ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، تو ان کا یہ موقف تھا کہ بھئی ان کو قتل کیا جائے، یعنی یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے مذہبی لحاظ سے۔ اچھا، احمدیوں کا اپنا موقف یہ ہے کہ نہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں۔ آپ احمدیوں کے جو مرزا بشیر الدین صاحب کی جو تفسیریں ہیں، خاص طور پر تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، اور کئی جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی قرآن کو انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، جو اہل سنت کے مجموعہ احادیث میں جو روایات ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں اپنے حساب سے، لیکن بہرحال ختم نبوت کے مفہوم میں ان کا دوسرے مسلمانوں سے اختلاف تھا، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر مصر ہے، ابھی بھی ہے، ان کا موقف یہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس مسئلے کا حل نکالا کیسے جائے، ٹھیک ہے، یعنی جو 98% جو مسلم آبادی پاکستان کی ہے، ان کو علماء نے، ملاؤں نے، اور جو مذہب کا کارڈ کھیلنے والے لوگ تھے، ان سب نے، بہت سے مخلص لوگ بھی ہوں گے، بہت سے اپنے مفادات اور مقاصد کے حصول کے لیے بھی کام کرنے والے، ان لوگوں نے اس کو یوں بنایا کہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ پھر یہ چلتا رہا مسئلہ، پھر 1973 میں جب آئین سازی کا عمل شروع ہوا تو اس میں مسلمان کی تعریف بھی وضع کی گئی، پھر 1974 کے آئین میں ایک پہلی ترمیم اس میں پیش کی گئی جس کے روح سے احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھے کہ وہ یک طرفہ نہیں کارروائی تھی،
اس میں اس وقت کے احمدیوں کے خلیفہ مرزا طاہر صاحب اور باقی ان کے علماء زعماء کو پورا موقع دیا گیا، اس میں گفتگو ہوئی۔ یہ ہم ابھی اس میں بات نہیں کر رہے کہ وہ آئین کا یہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اگر ٹھیک ہے تو کن بنیادوں پہ، نہیں ہے تو کن بنیادوں پہ، ہم صرف اس مسئلے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر پھر یہ ہوا، اب مسئلے کا جو حل تھا میں نے آپ سے کہا، ایک تو یہ تھا کہ 98% جو مسلمان یا ان کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے مذہبی طبقے کی بات مانی جاتی ہے اور احمدیوں کو تہہ کر دیا جاتا ہے، ان پہ ارتداد اور زندیقیت کا حکم لاگو کر کے فقہی لحاظ سے ان کو مار دیا جاتا۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کو یعنی کہ محض ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جاتا اور ان کی جو اقلیتی مذاہب کے جو حقوق ہے وہ ان کو دے دیے جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم ان کو، تیسرا یہ تھا کہ ان سب کو مسلمان کیا جائے، وہ اس کے لیے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہم نے کیا مسلمان ہونا ہے۔ پھر چوتھا یہ کہ تمام مسلم فرقے اس پہ متفق ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے۔ تو مسلمانوں کا ایک فرقہ ماننے کے لیے علماء تیار نہیں تھے۔ اچھا، مسلمان ان کے مطابق ان کو مسلمان کرنا، اس کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ یہ کہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے تو سنی کہے کہ ہم ان کو مسلمان کرتے، تو شیعہ تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح شیعہ یہ کہے کہ سنی مسلمان نہیں ہے، ایک فرضی طور پر میں بات کر رہا ہوں، اور یہ کہے کہ جب تک یہ لوگ مسلمان یعنی ہمارے گروہ میں نہ آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ فرقے بن چکے ہیں اور ہر فرقہ اپنا آپ کو مسلمانوں کا فرقہ ہی کہتا ہے۔ تو مسلمان ہونا ان کے مطابق وہ احمدیوں کو نہیں قبول، ان کو مسلمان مانا جائے یہ باقی فرقوں کو قبول نہیں ہے۔ تیسرا پھر آپشن یہی رہتا تھا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اچھا، اگر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیا جاتا، ایک تو یہ صورت ہے، اور ان کو وہ اپنے آپ کو مسلمان، اس فرقوں کے مفہوم میں وہ اپنے آپ کو بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم مسلمان ہو جائے، تو پھر اب یا تو قانونی طور پر ایک فقہی قانون نافذ کر کے مرتد قرار دے کر ریاست ان کو تہہ کرنا شروع کر دی، ناممکنات میں سے ہے، یہ ہو نہیں سکتا، لاکھوں لوگ اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہے۔ اور پھر یہ ایک پوری عالمی طور پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ کہ بھئی ایک مذہبی جبر کا ماحول اور مذہب کے نام پہ آپ لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ بھی نہیں ہونا تھا تو پھر ایک اور صورت بھی رہتی تھی کہ انارکی ہو جائے، یعنی پورا پاکستان جو ہے وہ ڈنڈے سوٹے اسلحہ تیغ و تلوار اور تیر اور یعنی جو بھی ہاتھ میں وہ لے کے نکلے اور احمدی آبادیوں پر حملے شروع کرے، اور جن کے بارے میں ان کو پتہ لگے احمدی ان کو قتل کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور یہ مزید بڑا مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ اب ہمارا ایک طالب علمانہ خیال یہ ہے، جس پہ ہمارے احمدی دوست اس پہ ہم سے متفق نہیں ہوتے، ظاہر سی بات ہے، وہ تو بالکل ہی اس آئین کے اس کارروائی کو غلط سمجھتے ہیں۔ جو مسلمان یعنی جو غیر احمدی دوست مسلمان ہے، وہ اس کو انہوں نے ایک بہت بادل ناخواستہ قبول کیا ہوا ہے، اندر سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ ایک جبری، یعنی ان کو یہ تھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس دور میں جو اس کا ایک مناسب جو حل اس وقت ممکن تھا وہ شاید یہی تھا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، جس کی وجہ سے ان کی جان، مال، عزت اور آبرو جو ہے اس کو محفوظ رکھا جائے، اس کو تحفظ دیا جائے۔ اچھا، اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو آئین کے اندر ہے، آرٹیکل 260 الف میں مسلمان کی تعریف پہلے کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم سے کوئی ایسا شخص ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد کی بات اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا مسلم کی تعریف، یعنی پاکستانی آئین مسلمان کی یہ تعریف ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 260 بے میں غیر مسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ غیر مسلم سے ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ، پارسی کو فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص یا کوئی بہائی اور کسی درج فہرست ذاتوں میں سے کسی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص شامل ہے۔ تو اس کے اندر جو غیر مسلم کی تعریف کی گئی اور پھر اس میں سے ان کو نام لے کر جن کو بیان کیا گیا، اس میں سے قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ ہے۔ اچھا، یہ ہم بات جب احمدیوں پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے تو وہاں بتائیں گے کہ ان میں اختلاف کیا ہے۔ احمدی جن کو ہم لاہوری احمدی کہتے ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہے اور چند ہی ہے میرے خیال سے، جو اکثریت ہے اس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی، وہ ہم کہتے ہیں کہ قادیانی گروپ۔ ٹھیک ہے،
خیر، اب اس کے اندر یہ بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیانیوں کو، جس کو ہم احمدی بھی کہتے ہیں، چاہے وہ لاہوری ہو یا قادیانی گروپ ہے، ان کو سکھ، ہندو اور بدھ اور پارسی یعنی جتنے بھی غیر مسلم مذاہب ہے ان کے ساتھ ان کو شامل کیا گیا۔ تو آئینی طور پر احمدیوں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ غیر مسلم اقلیت۔ اب جب ہم آئین کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ آئین میں غیر مسلم اقلیتوں کو کیا حقوق دیے گئے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں، تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آئین کی شق نمبر مثال کے طور پر 20، ٹھیک ہے، اس کی الف ہے، ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا، اور بے، ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر شق نمبر 21 ہے آئین کا، وہ ہے کسی شخص کو کوئی ایسا خاص محصول ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کی آمدنی اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ و ترویج میں صرف کی جائے۔ آگے ہے 22 الف میں، کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پانے والے کسی شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یا کسی مذہبی تقریب میں حصہ لینے یا مذہبی عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اگر ایسی تعلیم، تقریب یا عبادت کا تعلق اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہو۔ کسی مذہبی، آگے ہے نمبر 2، کسی مذہبی ادارے کے سلسلے میں محصول لگانے کی بابت استثناء یا رعایت منظور کرنے میں کسی فرقے کے خلاف کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ نمبر 3، قانون کے تابع الف یعنی قانون کے تابع کسی مذہبی فرقے یا گروہ کو کسی تعلیمی ادارے میں جو کلی طور پر اس فرقے یا گروہ کے زیر اہتمام چلائے، یہ ذہن میں رکھنا، جو آگے کیس بنے گا اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ہوا ہے، یعنی کسی مذہبی فرقے یا گروہ کو کسی تعلیمی ادارے میں جو کلی طور پر اس فرقے یا گروہ کے زیر اہتمام چلایا جاتا ہو، اس فرقے یا گروہ کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے کی ممانعت نہ ہوگی۔ بے، کسی شہری کو محض نسل، مذہب، ذات یا مقام پیدائش کی بنا پر کسی ایسے تعلیمی ادارے میں داخل ہونے سے محروم نہیں کیا جائے گا جسے سرکاری محاصل سے امداد ملتی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر نمبر 4 ہے، بس ٹھیک ہے یہاں تک میں رکھ لیتا ہوں، اس کا جائیداد وغیرہ سے متعلق۔ تو یہاں پر غیر مسلم اقلیتوں کے کیا حقوق بیان ہوئے، یہ آئین کے اندر مکمل درج، اور آئین کا مطلب یہ ہے کہ تمام طبقہ زندگی نے ابھی تک اس کو مانا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سوائے شدت پسند مسلح جدوجہد کرنے والے ٹی ٹی پی، داعش، القاعدہ، اس نوع کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو نہیں مانا ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی یہاں پر پاکستان میں رہنے والے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ان سب نے اس آئین کو اپنا آئین مانا ہوا ہے۔ تو اب یہاں تک جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ، ایک تو یہ طے ہو گیا کہ آئین کے اندر احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت میں شمار کیا گیا، پھر اسی آئین کے اندر غیر مسلم اقلیتوں کو جو مذہبی معاشرتی حقوق حاصل ہے پاکستان میں، اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا، ٹھیک ہے، یہ آئین پاکستان میں ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، پہلے یہ طے ہو گیا مسئلہ احمدیت کا کیا تھا، اس کو حل کیسے کیا گیا، اس کی کیا ممکنہ صورتیں تھیں، ان ممکنہ صورتوں سے اس وقت کون سی صورت ایسی تھی جس کو ہم کہہ سکتے تھے کہ اس وقت کے لیے بہتر حل تھا، اور ابھی بھی شاید وہی حل لگتا ہے بہتر ہے۔ دیکھیں، ہم آئیڈیل صورتحال کی بات نہیں کر رہے، ہم زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں۔ آئیڈیل صورت تو یہی ہے کہ جو سیکولر ممالک کے اندر موجود ہے، یعنی انڈیا میں ہے یا باقی دنیا کی جو ممالک ہیں جن کو ہم سیکولر ممالک کہتے ہیں، امریکہ وغیرہ، تو وہاں پر جو کوئی بھی گروہ اپنے آپ کو جس نام سے درج کرانا چاہے ان کو حق حاصل ہے، یعنی احمدی وہاں پر اپنے آپ کو مسلمان تو کے طور پر درج کراتے تو وہاں مسلمان کہلائے جاتے، لیکن ایک ایسی ریاست، ایک ایسا ملک جس کو لیا ہو مذہب کے نام پر، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے، اور اس میں احمدی خود بھی شامل تھے، دوسرا پھر اس کے اکثریت جو ہے وہ ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کی، اس اکثریت کا ایک جبر تھا جس کی جبر کے سامنے اسٹیٹ کو پھر گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے کر لیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آئیڈیل صورت تو یہ تھی کہ بھئی اگر احمدی اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک گروہ سمجھ رہا ہے یا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ان کو کہنے کا حق ہونا چاہیے، اور اس میں کسی شخص کو یا کسی ادارے کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ آئیڈیل صورتحال ہے، یہ سیکولر نقطۂ نظر سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کو ہم آئیڈیل مانیں، لیکن پاکستان کے جس تناظر میں ہم نے بات کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ہم آتے ہیں اس فیصلے کے کچھ پوائنٹس، اور پھر اس کے اندر کچھ شقوں کا ذکر ہے، ہم ان شقوں کا آپ کے سامنے بھی تذکرہ کرتے ہیں۔